ایران پر اٹیک ہوا، ایران نے ریٹیلیٹ کیا. نفتالی بینٹ ایکس پرائم منسٹر آف اسرائیل کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ایران کے بعد اب ترکی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک خطرہ ہے. اس سے پہلے پاکستان کے بارے میں بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. لگتا نہیں اسرائیل یہاں رکنا چاہ رہا ہے. They've got bigger plans. کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بہت کلیئر تھا شروع سے ہی کہ اسرائیل نے کئی جگہوں سے جو ہے وہ انٹرونشن کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی تھی. اور جو شروع میں سیرین کا جو پلان تھا، کیونکہ جو سیریا کا اپر پورشن ہے التنف کا بارڈر، وہ ہمارے آ کر سیستان و بلوچستان جو ایران ہے وہاں سے ہمارے بلوچستان کو بھی ٹچ ہوتا ہے. تو پہلے تو پراکسیز کے تھرو جو ہے اس کو انفلٹریٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، جس کے بعد جو ٹرکش فورسز ہیں انہوں نے احمد الشرا کے ذریعے جو وہ روڈ بنانا چاہتے تھے، فزیکل لاجسٹک سپلائی لائن اس بارڈر تک، تاکہ وہ ایران تک اور پاکستان تک اسے پہنچ سکے، اس کو تو انہوں نے بلاک کیا. لیکن اب جو انٹرونشن جو ہے وہ آئی ہے وہ ڈائریکٹ انٹرونشن کے ذریعے جو ہے وہ آئے ہیں. سب سے دو چیزیں اس میں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو ایرانین رجیم جو اب فائٹ پٹ اپ کر رہی ہے وہ کتنے عرصے تک جو ہے اس کو رکھتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بارڈرز پر ہماری جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو کتنا جو ہے وہ ٹائٹ کیا جو ہے وہ جا سکتا ہے، بیکاز اٹ از obviously going to be a much bigger challenge than what we expected to be. اور لاسٹلی آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ آلریڈی وہ انٹرونشن اس چیزیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. چینل کی فریکوینسیز جو ہے وہ ہیک ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور آپ کوئی بھی ایپ جو ہے وہ کھول لیں تو اس پہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے میسیجز بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وچ از اے کلیئر کٹ انڈیکیشن دیٹ ناؤ the war is on our border. لیکن امپورٹنٹلی اس ٹائم پر ہم ویسٹرن فرنٹ پر دو جگہوں پر جو ہے وہ انگیج ہے، پاکستان ان افغانستان، اینڈ ناؤ the Iranian part has also opened up، جو علامتی طور پر جو ہے ہمیں کم از کم ایک الارمنگ سچویشن کی طرف تو لے جاتا ہے، لیکن پرو ایکٹیولی پاکستان کو اپنی ڈیٹرنس ویلیو اسٹیبلش کرنی پڑے گی. رائٹ. منصور صاحب، کتنی دیر تک سنبھالا دے سکے گا ایران جو ساری سچویشن ہے اس کو؟ اور کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کتنا ہی یو ایس اور اسرائیل دونوں جو ہیویلی اکوپڈ ممالک ہیں ملیٹریلی، ان کے سامنے کتنی دیر تک رک سکے گا؟ دیکھیں جی، جو فرنٹ اس وقت ایک دفاعی پوزیشن میں آ کے ایران نے کھولا ہے، خاص طور پہ اکراس دا مڈل ایسٹ، وہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ڈیسائسو فیکٹر ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایران نے قطع رسک کے اسے ایک سویر بیک لیش بھی توقع تھی، اور یقیناً آ بھی رہا ہے، سٹارٹنگ فرام سعودی عربیہ ٹو یو اے، کہ ایران کے جو حملے ہیں وہ ان کی سوورینٹی اور سولیڈیرٹی پر حملے ہیں. لیکن ایران نے جو ایک اپنی پرنسپل پوزیشن واضح کی ہے کہ جی ہم نے آپ کے ہاں ہوسٹڈ امریکن بیسز کو نشانہ بنایا ہے، آپ کے ملک کو کچھ نہیں کہا. یہ اسی ملک کا حصہ شمار ہوتے ہیں جس ملک کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ماضی میں جب قطر پر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت جو امریکن ایئر بیس والوں ہیں انہوں نے تو یہی کہا تھا یہ ہم پر حملہ نہیں ہے، قطر پر حملہ ہوا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے خود ہی ان کا اپنا ہی جو ایک نیریٹو ہے جو انہی کے خلاف چلا گیا ہے. ایسی صورت میں اس وقت جو رد عمل خود عرب دنیا کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کہ جی سی سی کے جو فارن منسٹر کا جو اجلاس ہے وہ کسی فزیکل لوکیشن پر کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان حملوں کے ڈر کے نتیجے میں وہ سارا ورچولی ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سیکورٹی جو ہیزرڈ ہے، ایک سیٹ بیک ہے کہ وہ ریجن کے جس کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بغیر ویزے کے ان کے یہ ویزا فری آپس میں ان کی انٹری ہے، تو وہ یعنی ٹریول بھی نہیں کر سکتے اس پورے انسیڈنٹ کے بعد. اور خاص طور پہ جس انداز سے اس وقت ایئر سپیس چوک ہے اور دوسرے راستے چوک ہیں، the entire world is at a standstill. منصور صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. افتخار صاحب، کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے اگلے اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ we're already in discussions, we're already discussing the next steps. آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ویسٹرن فرنٹ پر ایک جو پرابلم ہے افغانستان کا، اس کا ریزولوشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کانفلکٹ انٹیگریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن افغانستان کے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ ہمارے جو مسلم ممالک میں ایلائز بھی ہیں اور ہمارا اپنا بھی جو نظریہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اب یہ بائیلیٹرل نہیں رہا. اس کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور بہت ساری پراکسیز جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. آئی تھنک 2024 کے اندر وہ پراکسیز جو ہے اپنی سکنز جو ہے وہ شیڈ کرتی رہیں گی، اور ہمیں اور بھی زیادہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ کون سے لوگ جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں. سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے، آئی تھنک، کہ جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ریجن ہے اس کے اوپر جو اس ٹائم پر جو ایک جنگ کی سی کیفیت ہے، جب اس میں دوام آنا شروع ہو جائے تو اس کا ایک پرماننٹ حل ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ایٹ لیسٹ فار آور اون فزیکل سیکورٹی. لیکن اس کے علاوہ جو اسپل اوور اب بلوچستان کی طرف آنے والا ہے، اور امپورٹنٹلی جو سب سے زیادہ
ईरानियन जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी है वो सीस्तान व बलूचिस्तान के ऊपर है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं कि ईरानियन डॉक्ट्रिन के अंदर जब भी उनके एसेट्स हैं, जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं, जब वो चोक होना जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से शुरू हो जाए, सो दे हैव टू मूव देम टुवर्ड्स द बॉर्डर एरिया, और वो बॉर्डर एरिया हमारे साथ आके लगता है। अब उसके अंदर कोई भी शरारत कर सकता है। अगर उनको अटैक करने के लिए कोई मिसाइल पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है या कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो होती है जिसका हम जो है वो हिस्सा बनने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रोएक्टिव जो है वो इन्वॉल्वमेंट। तो आई थिंक कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वी नीड टू गेट आवर इंटेलिजेंस रेडार्स अप, एंड सेकंडली वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक, मंसूर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। यकीनन जी, इस वक्त जो चैलेंज दरपेश है, मैं समझता हूँ उसे मिलकर ही इस वक्त सेटल डाउन किया जा सकता है। और इस वक्त हमारे लिए बड़ा चैलेंज इस लिहाज से भी है कि हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट जो ईरान के साथ मिल रहा है, वहां पे अगर हम ईरान के लिए कोई एक्टिव सपोर्ट लेके जाते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल सऊदी अरब पर गया है, तो बीइंग द डिफेंस सेक्रेटरी विद द हरमैन शरीफैन रेजीम, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के भी एक लिहाज से हम जिम्मेदार हैं। तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं ना कि काबा मेरे पीछे, कलीसा मेरे आगे, तो हमें हकीकी मानों में सर जोड़ के बैठना होगा और एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा इन दोनों रिलेशंस के दरमियान। और इस नौयत की जितनी भी इस वक्त जो एवेन्यूज या फ्रंट खुले हुए हैं, उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो उस पर जो एक हिद्दत जो है वो जंग की हिद्दत कम करना होगी, वगरना यहाँ पे सिक्योरिटी पैराडाइम हमारा इसी तरीके से डिस्टर्ब रहेगा। और खास तौर पे इस वक्त के जब नेतन्याहू साहब और जो हमारे हमसाया मोदी वो इकट्ठे हो रहे हैं, मंसूर साहब, और वो थैंक यू, एक हेक्सागोनल इत्तेहाद का हिस्सा बनने। इफ्तिखार साहब, बोथ ऑफ यू मुत्तहिद रहें, खुदा के लिए मुत्तहिद रहें, डिविजन्स ना क्रिएट करें। इजराइल और इंडियन जो लॉबी है वो इस टाइम पर अटैक कर रही है, चाहे वो चैनल्स को हैक करके मैसेजेस देने की या किसी भी तरीके से। यूज योर कॉमन सेंस पीपल, वी नीड टू बी यूनाइटेड। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद